السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ ایک نقاب پوش نوجوان فلسطینی لڑکی نے دوران پرواز پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کا رخ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے گزرتے ہوئے دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنا وطن، اپنی جائے پیدائش حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پائلٹ کے پاس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دیا اور اس طرح یہ نوجوان فلسطینی لڑکی دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر بن گئی۔ اس لڑکی نے ہوائی جہازوں کی ہائی جیکنگ کی مختلف کارروائیوں کے دوران 6 مرتبہ اپنا چہرہ تبدیل کیا اور 2 مرتبہ ہوائی جہاز ہائی جیک کیے۔ اس نے کیوں 6 مرتبہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی؟ کیا وجہ تھی کہ اس نے 2 ہوائی جہاز ہائی جیک کیے؟ ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، یہ 19 اگست 1969 کی بات ہے جب سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ لڑکی اٹلی کے ایئرپورٹ پر TWA 840 پرواز کی منتظر تھی۔ یہ ایک فلسطینی لڑکی تھی۔ یہ لڑکی 9 اپریل 1944 کو فلسطین کے شہر حیفا میں پیدا ہوئی۔ دنیا اسے لیلا خالد کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، اس جہاز کو اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک جانا تھا اور اسی جہاز کو لیلا نے ہائی جیک کرنا تھا۔ لیلا خالد نے ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے۔ اس مہم میں لیلا کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو اس وقت ایئرپورٹ کی انتظارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ دونوں یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ یہ آدمی سلیم عیسوی تھا۔ یہ فلسطین کی آزادی کے کمانڈو یونٹ کا اہم رکن تھا، اور لیلا خالد بچپن میں ہی تنظیم تحریک آزادی فلسطین میں شامل ہو گئی تھی۔ محترم ناظرین، لیلا خالد اور ان کے ساتھی سلیم عیسوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی ٹکٹس کروائی ہوئی تھی تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ طیارے کے اندر لیلا اور سلیم کی سیٹیں آس پاس ہی تھیں۔ لیلا خالد نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ لیلا کو جیسے ہی کمبل مل گیا، اس نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک رسائی آسان ہو۔ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، عیسوی اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ لیلا بھی اپنے گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ لے کر اس کے پیچھے دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی۔ لیلا کی کمر میں لگی پستول طیارے کے فرش پر گر گئی۔ اسی دوران لیلا اور سلیم عیسوی زور سے پکارے، تمام مسافر اور عملے کے ارکان اکانوی کلاس میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے تو لیلا کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، مگر جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو اس نے ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو لود ایئرپورٹ لے جانے کو کہا، جسے اب ڈیوڈ بین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی حدود میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف خراش پھیل گیا اور وہ یہ سمجھے کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ ناظرین کرام، لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا تو نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ لیلا خالد نے پائلٹ کو دمشق جانے کا حکم دیا۔ اس نے پائلٹ سے کہا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے گزرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دے۔ وہ دمشق جانے سے پہلے اپنا وطن، اپنی جائے پیدائش دیکھنا چاہتی ہے، اور پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی۔ ناظرین گرامی،
لیلا خالد نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو ایک منٹ کے لیے میں یہ بالکل بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ صدا بلند ہوئی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بہرحال جہاز کو دمشق میں اتارا گیا اور مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا، اور اس طرح پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر اسرائیلی سے خونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر یرغمالیوں کو رہا کیا گیا اور طیارے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا، جو کہ اساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں نصب کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد لیلا خالد دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ہر جگہ اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات نے اس کے انٹرویوز نشر اور شائع کیے۔ اب وہ ایک بہادر مجاہدہ اور عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ اس کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ اب اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے ہر انداز کو کاپی کیا، اس کے بالوں سے لے کر اسکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا۔ لیلا کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوا کرتی تھی اس میں کوئی پتھر یا نگینہ نہیں بلکہ گولی جڑی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اس پہلی ہائی جیکنگ کے بعد لیلا نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 مرتبہ پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت مکمل طور پر تبدیل ہو سکے اور دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ ستمبر 1970 میں لیلا کو ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والے طیارے کو ہائی جیک کرنا تھا۔ اس بار لیلا اور اس کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے ٹکٹس دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، جس طیارے میں وہ سوار تھے اس میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ ان دونوں کے پاس اپنے ہتھیار تھے۔ لیلا کے پاس 2 دستی بم تھے، اس کے ساتھی پیٹرک کے ساتھ بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ لیلا نے چھوٹی سی سکرٹ پہن رکھی تھی اور سکرٹ کے اندر سارے نقشے چھپائے ہوئے تھے۔ لیلا خالد جب کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ لیلا نے اپنے خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ پیٹرک نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس دوران اسے بھی گولی لگ گئی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ نیچے گر گئی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سب کھڑے ہو گئے۔ لیلا خالد نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی، مگر اسی دوران لیلا خالد نے دیکھا کہ انہیں کوئی کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ لیلا نے انہیں خبردار کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو میں جہاز کو اڑا دوں گی۔ حالانکہ میں جہاز کو اڑانا نہیں چاہتی، پر پائلٹ نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ ہی لمحوں بعد کسی نے پیچھے سے لیلا کے سر پہ وار کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور لیلا خالد کو بعد میں گرفتار کر کے جیل میں قید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، لیلا خالد کے ساتھ جیل میں کوئی برا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی اسے گرفتار کیے ہوئے 1 مہینہ ہی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا اور مسافروں کو یرغمال بنا دیا۔ اس کے بعد لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ 14 مسافروں کو رہا کروایا گیا اور اس کے بدلے لیلا خالد کو رہائی ملی۔ ناظرین کرام، اس وقت لیلا خالد 79 سال کی ہے اور عمان میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ لیلا خالد کا کہنا ہے کہ وہ فلسطین کی آزادی اور عوام کے انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہائی جیکنگ کا مقصد فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرانے کا مؤثر طریقہ تھا۔